السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج کی ویڈیو میں آپ کو 3 سے 4 خبریں سنائی جائیں گی۔ ایک خبر ہے جمعیت علماء ہند کی جانب سے، دوسری خبر ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے، اور تیسری خبر آسام سے ہے، اور چوتھی خبر مسلم خاتون نے جو ہندو علاقے میں گھر خریدا ہے اس کے بارے میں ایک بہت ہی خطرناک خبر سامنے آ رہی ہے۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں اور اس کو تفصیل سے سنتے ہیں۔ مسلم خاتون نے ہندو علاقے میں خریدا مکان، مخالفت کے بعد فروخت کرنے کا فیصلہ۔ اتر پردیش کے بریلی میں ہندو اکثریتی علاقے میں ایک مسلم خاتون نے مکان خریدا تو ہندو سماج کے لوگ ناراض ہو گئے۔ انہوں نے دوسری کمیونٹی کی خاتون کو مکان فروخت کرنے کی مخالفت کی۔ لوگوں نے اپنے گھروں کے باہر بڑے پیمانے پر نقل مکانی کے پوسٹر چسپاں کر دیے۔ جب بات بڑھی تو مکان خریدنے والی خاتون نے اسے ہندو کمیونٹی کو فروخت کرنے کا فیصلہ کیا۔ مسلم خاتون کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ شہر میں امن برقرار رکھنے کے لیے کیا ہے۔ بریلی کے کیلا تھانہ علاقے کے پنجاب پورہ کے وکلا گلی میں ہندو کمیونٹی کے لوگوں کی گھنی آبادی ہے۔ یہاں وشال سکسینہ نامی شخص نے اپنا گھر ایک مسلم خاتون کو بیچ دیا۔ جب وہاں رہنے والے لوگوں کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے ہنگامہ برپا کر دیا۔ لوگوں نے مکان کی فروخت کے خلاف نعرے لگا کر اور بڑے پیمانے پر نقل مکانی کے بینرز لگا کر احتجاج کیا۔ بڑے پیمانے پر نقل مکانی کے بارے میں بھی خبردار کیا۔ انہوں نے علاقے میں نقل مکانی کے پوسٹر چسپاں کر دیے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس گلی میں مسلم کمیونٹی کا ایک بھی مکان نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وشال سکسینہ نے ایک مسلم خاتون کو اپنا مکان بیچ کر ماحول خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ کسی بھی قیمت پر دوسری کمیونٹی کے لوگوں کو یہاں رہنے نہیں دیں گے۔ جانکاری ملتے ہی فورٹ انسپکٹر ہریندر سنگھ نے احتجاج کرنے والے لوگوں کو سمجھایا۔ احتجاج کرنے والے لوگوں نے ڈی ایم اور ایس ایس پی سے شکایت کی۔ بعد میں جس مسلم خاتون نے مکان خریدا تھا اس نے شہر میں باہمی ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کے لیے خریدا ہوا مکان فروخت کرنے کا فیصلہ کیا۔ خاتون کے بھائی کا کہنا ہے کہ ہم بریلی کا امن برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے اب یہ گھر ہندو کمیونٹی کے لوگوں کو فروخت کر رہے ہیں۔ ہم دونوں کمیونٹی کے لوگ سکون سے رہ رہے ہیں اور آگے بھی رہنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی ہندو بھائی یہ گھر خرید سکتا ہے۔ اس فیصلے کے بعد ہندو کمیونٹی کے لوگوں نے اپنے گھروں سے بڑے پیمانے پر نقل مکانی کے پوسٹر ہٹا دیے ہیں۔ وہیں ابھی آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے تمام مسلمانوں سے ایک بہت بڑی اپیل کی ہے۔ وہ اپیل آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر کر رہا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ کل رات دیر گئے تک چلی آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جملہ ارکان کی ایک ہنگامی میٹنگ، جس کی صدارت صدر بورڈ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی اور جس کی کارروائی مولانا محمد فضل الرحیم صاحب مجددی جنرل سیکریٹری نے چلائی۔ ہنگامی میٹنگ میں کئی اہم فیصلے لیے گئے۔ ارکان نے جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا کہ وقف بل پر تمام متعلقہ افراد کو کمیٹی کے سامنے اپنی بات رکھنے کا موقع دیا جائے گا۔ البتہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ چیئرمین پارلیمانی کمیٹی سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ صرف مسلمانوں ہی سے رائے اور مشورہ طلب کرے، کیونکہ مسلمانوں سے متعلق ہی یہ مسئلہ ہے۔ بورڈ کی کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ مسلمان جوائنٹ پارلیمنٹ کمیٹی کو ای میل یا ڈاک کے ذریعے یہ جواب بھیجے کہ وقف ترمیمی بل کی تقریباً تمام ترمیمات وقف ایکٹ 1995 کو کمزور اور وقف املاک کے قبضے کی راہ ہموار کرتی ہیں، لہٰذا ہم اسے مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت اسے فی الفور واپس لے لے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ مسلمانوں کی تمام دینی و ملی جماعتوں، اداروں، تمام مکاتب فکر و مسالک سے وابستہ ذمہ دار افراد و شخصیات سے اپیل کرتا ہے کہ وہ 12 ستمبر 2024 سے پہلے اس کام کو ضرور کروا لیں۔ تحریری میمورنڈم مشورے کی 2 کاپیاں انگریزی یا ہندی میں جوائنٹ سیکریٹری JM لوک سبھا سیکریٹری روم نمبر 440 سنسدیہ سون نئی دہلی 11001 ٹیلی فون نمبرز 230 34 440 اور دوسرا موبائل نمبر ہے 230 35 284، فیکس نمبر ہے 230 17 709 کو بھیج سکتے ہیں، اور اس اشتہار کی تاریخ سے 15 دنوں کے اندر JPC وقف ISS@sansad.nic.in پر ای میل کر سکتے ہیں۔ طے کیا گیا کہ ملک کے تمام بڑے شہروں میں بورڈ کی جانب سے اوقاف کے مسئلے پر کانفرنسوں اور احتجاجی جلسوں کا اہتمام کیا جائے گا، جن میں اوقاف کی شرعی حیثیت، اہمیت اور ضرورت درپیش خطرات اور تحفظ کے اقدامات پر گفتگو کی جائے گی۔ یہ بھی طے کیا گیا کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ذمہ داروں کا ایک وفد JPC کے چیئرمین اور ارکان سے ملاقات کر کے اس بل پر مسلمانوں کا موقف تحریری اور زبانی طور پر پیش کرے گا، جس کے لیے وقت مانگا گیا ہے۔ NDA میں شامل پارٹیوں کے سربراہوں بالخصوص چندرا بابو نائیڈو، نتیش کمار، چراغ پاسوان اور جینت چودھری سے ملاقات کی جائے گی۔ اپوزیشن کی جماعتوں کے سربراہوں سے بھی ملاقات کی جائے گی۔ طے کیا گیا کہ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کی جائے گی۔
ریاستی سطح پر ملاقات کے لیے ذمہ داریاں بھی متعین کر دی گئی ہیں۔ آن لائن ہنگامی میٹنگ میں 100 سے زائد ارکان نے شرکت کی، جن میں قابل ذکر بورڈ کے سیکریٹریز مولانا سید بلال عبدالحی حسنی ندوی، مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی، مولانا احمد ولی فیصل رحمانی، مولانا ڈاکٹر یاسین علی عثمانی، ترجمان ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس، نائب ترجمان کمال فاروقی، وومن ونگ کی کنوینر ایڈوکیٹ جلیسہ سلطانہ یاسین اور ان کے علاوہ بہت سے نام قابل ذکر ہے۔ وہیں ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے۔ انقلاب کی یہ خبر ہے کہ ہیمنت بسوا شرما سماج کے لیے خطرہ ہے۔ 18 اپوزیشن پارٹیوں کے اتحاد نے پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی اور FIR درج کرنے کا مطالبہ کیا۔ مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے کا الزام، کہا کبھی بھی فساد کروا سکتے ہیں۔ گوہاٹی ہائی کورٹ، سپریم کورٹ اور صدر جمہوریہ مرمو سے بھی نوٹس لینے کی اپیل کی۔ شمالی مشرق ریاست کے وزیر اعلیٰ اور BJP لیڈر ہیمنت بسوا شرما کو مہذب سماج کے لیے بہت بڑا خطرہ قرار دیتے ہوئے آسام کی متحدہ اپوزیشن نے پولیس اسٹیشن میں ان کے خلاف شکایت درج کرا دی ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ ان کے خلاف فوری طور پر FIR درج کی جائے۔ اس معاملے میں آسام کی 18 اپوزیشن پارٹیوں کے اتحاد نے یہ کارروائی کی ہے، ساتھ ہی ہیمنت بسوا شرما کی فوری گرفتاری کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ اپوزیشن پارٹیوں کا الزام ہے کہ ہیمنت بسوا شرما مذہب کی بنیاد پر نفرت پھیلانے کا کام کر رہے ہیں۔ جس ریاست کے حالات نہایت دھماکہ خیز ہو گئے ہیں، وہ ریاست کی دوسری اکثریت مسلمانوں کو ہدف بنا کر فرقہ وارانہ کشیدگی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس طرح کے بیانات سے ریاست میں کبھی بھی فسادات جیسے حالات بن سکتے ہیں، بلکہ یہ کہا جائے کہ تو غلط نہ ہوگا کہ آسام کے وزیر اعلیٰ کسی بھی وقت ریاست میں فساد کروا سکتے ہیں۔ یونائیٹڈ اپوزیشن فورم آسام کی جانب سے آسام جاتیہ پریشد کے جنرل سیکریٹری اورن جیوتی گوگوئی اور آسام کانگریس کے صدر بھوپین بورا کے علاوہ کچھ مقامی تنظیموں کے اہم سماجی رضاکاروں نے وزیر اعلیٰ کی اشتعال انگیزی کے خلاف جسپور پولیس اسٹیشن میں پہنچ کر باقاعدہ تحریری شکایت دی اور مطالبہ کیا کہ دو فرقوں کے درمیان نفرت پھیلانے اور دشمنی کا بوجھ بونے کے معاملے میں ہیمنت بسوا شرما کے خلاف FIR درج کی جائے۔ ساتھ ہی تحریری شکایت میں گوہاٹی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے بھی اس معاملے نوٹس لینے اور کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ شکایت درج کرانے کے بعد میڈیا سے گفتگو میں اورن جیوتی گوگوئی نے الزام عائد کیا کہ وزیر اعلیٰ شرما مختلف گروپوں کے درمیان دشمنی کو فروغ دینے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کے بیانات اس قابل ہیں کہ ان کی وجہ سے انہیں فوراً جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا جانا چاہیے، لیکن نہ BJP کے ارباب اقتدار کے کانوں پر جونگ رینگ رہی ہے اور نہ ریاست میں اس تعلق سے کوئی ہلچل ہو رہی ہے، جبکہ یہ شخص مسلسل زہر افشانی کر رہا ہے اور ایک فرقے کو نشانہ بنا رہا ہے۔ واضح رہے کہ اس تحریری شکایت میں ہیمنت بسوا شرما کی جانب سے اسمبلی میں میاں لفظ استعمال کرنے پر بھی شدید اعتراض کیا گیا ہے۔ دراصل آسام میں میاں لفظ کو بنگالی مسلمانوں کے لیے تضحیک کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ وہاں میاں کا ایک مطلب بنگلہ دیشی بھی ہوتا ہے۔ اسمبلی میں بیان دینے کی وجہ سے تکنیکی طور پر بسوا شرما محفوظ ہیں، لیکن ان کی اشتعال انگیزی اسمبلی کے باہر بھی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر میں زبردست ناراضگی ہے۔ ہیمنت بسوا شرما کو گرفتار کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ وہیں دوسری جانب جرمنی میں مسلم رہنما کو 11 ستمبر تک ملک چھوڑنے کا حکم۔ جرمنی نے کل عدم مسلم تنظیم اسلامک زیٹرم ہیمرگ کے سربراہ 57 سالہ محمد ہادی مفتح کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ عالمی خبر رضا ادارے کے مطابق جرمنی نے کل عدم مسلم تنظیم کے سربراہ محمد ہادی مفتح کو ملک چھوڑنے کے لیے 11 ستمبر تک کی مہلت دی ہے، جس کے بعد انہیں زبردستی ملک بدر کر دیا جائے گا۔ جرمنی کی وزارت داخلہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ محمد ہادی مفتح کی تنظیم IZH کی ویب سائٹ اور اس سے وابستہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو بھی ہٹا دیا گیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ محمد ہادی مفتح کی تنظیم IZH کے زیر انتظام جرمنی کی قدیم ترین مساجد ہیں، جو اپنے فیروزی رنگ کے باعث ایک الگ شناخت رکھتی ہے۔ جرمنی کے انٹیلیجنس ادارے کا کہنا ہے کہ 2018 سے مسلم تنظیم اسلامک زیٹرم ہیمرگ کی سربراہی کرنے والے محمد ہادی مفتح نے خامنہئی کی سربراہ راست نمائندگی کے طور پر کام کیا اور جرمنی میں خمینی کی طرز پر اسلامی انقلاب برپا کرنے کی کوشش کی، جس پر رواں ماہ جولائی میں محمد ہادی مفتح کی تنظیم IZH اور ان کی ذیلی تنظیموں کو کالعدم قرار دیتے ہوئے پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ رد عمل میں ایران نے جرمن سفیر کو طلب کر کے احتجاج بھی ریکارڈ کروایا تھا۔ وہیں دوسری جانب چیف منسٹر تلنگانہ ایونت ریڈی علماء کرام پر مشتمل وفد کو وقف ترمیمی بل پر مذاکرات و تجاویز کے لیے وقت فراہم کریں اور مرکز کو کسی بھی طرح کی تجاویز روانہ کرنے یا موقع پیش کرنے سے قبل ذمہ داران سے ملاقات کو یقینی بنائیں۔ حافظ پیر شبیر احمد صدر جمعیت علماء ہند تلنگانہ نے چیف منسٹر ایونت ریڈی کو روانہ کردہ ایک مکتوب میں یہ بات کہی ہے۔ جمعیت علماء ہند تلنگانہ نے وقف ترمیمی بل کی شدید مخالفت کرتے ہوئے اسے مخالف وقف اور موقوفہ جائیدادوں کو چھین لینے کی کوشش قرار دیتے ہوئے کہا کہ مرکزی حکومت کی جانب سے جو بل پیش کیا گیا ہے اس کی جمعیت علماء ہند قومی سطح پر مخالفت کر رہی ہے۔
ناظرین و سامعین، ان رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔